حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں، ایک ہاتھ میں بچہ ہے۔ میں نے کہا یا بیوی مجھے دے دیجئے یا مجھے کام کرنے دیجئے۔ اتنی مشکل، اتنی سختی کے مولا کائنات نے کہا کہ جائیے بابا سے کچھ مانگیے، بابا کے پاس جائیے۔ جاتی ہیں کہ مجھے کچھ دے دیں، میرے کاموں کی کوئی مدد کرے، کوئی کام کرنے کے لیے۔ رسول خدا کیا کہتے ہیں کہ بیٹا میرے پاس ابھی ایسی ظاہری توان، یہ حقیقت ہے، اس زمانے میں مشکلات تھیں عزیزان محترم، مگر بیٹی میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دوں گا جو قیامت تک کے لیے تمہیں فائدہ دے گا۔ کیا دیا؟ تسبیح۔ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھو، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو۔ یہ تسبیح، کوئی تسبیح کیسے فائدہ دے گی؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہ امام فرماتے ہیں کہ جو نماز کے بعد واجب اپنے گھٹنوں کو بلند نہ کرے اور اس تسبیح کو پڑھے، اسے یہ تسبیح 1000 نوافل کے برابر ہے۔ 1000 نوافل میرے نہیں، امام کے۔ عزیزان محترم، یہ تسبیح راز کشا ہے۔ ہم تفکر کے ساتھ اس تسبیح کو نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر کیوں ہے؟ کیوں پہلے اس کی کبریائی کا ذکر کیا جا رہا تھا؟ خوب یہ تکبیر آسان نہیں ہے۔ وہی وجود سے کہنا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جب اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے تو پھر باقی سے گھبرانا کیسا؟ وارد ہونا انسان اپنے وجود کے عزیزان محترم۔ خوب یہ گھر اس طرح ہے، خوب شادی کی پہلی رات گزرتی ہے اور مشہور آپ نے سنا ہوا ہے کہ رسول خدا پوچھتے ہیں اپنے داماد سے کہ آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ کیا میری توجہ ہے اس طرف کہ کیسا پایا؟ خوب جیسی تربیت دی ہوگی ہم نے ویسی ہوگی، ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ مگر رسول جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی ہے، کیسا پایا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے خدا کی عبادت میں مددگار پایا۔ خوب میری زندگی میں عزیزان محترم، کیا واقعاً میں اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کر رہا ہوں کہ وہ جس جگہ جائے گی خدا کی طرف معاشرے کو لے کے جائے؟ خوب یہی اصل کمال ہے، یہی تو اصل کام ہے کہ خدا ہم سے بندگی چاہ رہا ہے۔ کیا میں آج معاشرے کو وہ کردار دے پا رہا ہوں جو کردار کو ضرورت ہے معاشرے کو؟ اور دوسری طرف جو اس کردار کو خراب کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہی جس نے پہلے وقت سے خدا سے مہلت مانگی ہوئی۔ اور جانی بہت سمجھنا ضروری ہے، ان چند دنوں بہرحال کوشش کریں کہ وہ عوامل، وہ فیکٹر کیا ہیں کہ آج سب سے بڑی جو دشمن کی کوشش ہے وہ اس گھر کو برباد کرنا ہے۔ گھر کون سا؟ یہ گھر جو اسلام جس کو گھر کہتا ہے، خاندان کہتا ہے، فیملی سٹرکچر کہتا ہے۔ پہلی کوشش ویسٹرن فلسفی کی یہی ہے کہ یہ ریلیشن شپ بانڈنگ نہ ہو، خاتون جو ہو وہ صرف اس استعمال کے پرپس کے لیے ہو جسے دنیاوا ملٹی نیشنل کلچر کہتی۔ جیسے کوئی پروڈکٹ آپ کو دی جائے، آپ اس کو استعمال کریں، ختم ہو جائے۔ عورت کے مقام کو یہ رکھا ہوا ہے، عورت صرف استعمال ہو کام کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح ویسٹرن اس کو کہاں لے آیا ہے، اس کو اوریاں کر دیا ہے، لباس اس کے تن سے کھینچ لیا، اور عورت سمجھتی ہے کہ شاید میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، میں بہت حسین لگ رہی ہوں، یا میں بہت آزاد ہو گئی ہوں۔ یہ آزاد نہیں ہے، یہ اس مرد کی چھپی ہوئی ہوس ہے جسے اس نے لا کر کہ عورت کو بھی برابر کا مقام دینا چاہیے۔
اسلام عورت کے مقام، جتنا اسلام میں عورت کا مقام ہے وہ کسی جگہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا اور کیا مقام اسلام دے کہ جو اسلام لانے والا نبی ہے، جب اس محفل میں بیٹی آ جائے تو اللہ کا نبی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا اور مقام کیا دے بیٹیوں کو کہ جب بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، نہ صرف کھڑا ہونا بلکہ اپنے مقام پر اپنی بیٹی کو بٹھا دینا۔ فاطمہ بزۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ خوب یہ مقام چھوٹا مقام نہیں ہے۔ خوب ہمیں اسی مقام کی طرف اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی فیملی۔ دشمن کیا چاہتا ہے؟ یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ دشمن سارے ان کاموں کو کر رہا ہے کہ جو اسلام کے مخالف ہے، محرم نامحرم کے فرق کو برباد کر رہا ہے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کر رہا ہے۔ ٹی وی، میڈیا، فلمیں، کارٹون، اینیمیشن اس اسٹرکچرڈ کو تباہ کر رہی ہے جس اسٹرکچرڈ کو فطری طور پر خدا لے کر آیا ہے۔ یہ فطرت کے خلاف ہے جو ہو رہا ہے، اور جب فطرت کے خلاف ہوگا تو معاشرے میں فقدان ہوگا۔ آج ہم معاشرے کی اس جڑوں پر نہیں پہنچ پا رہے کہ جہاں مشکلات ہیں۔ آج ہم فرنٹ لائن پر مشکلات دیکھتی ہیں، جی حکومت مشکل میں، حکمراں مشکل میں ہے، پولیٹیشن کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا۔ حکمراں کہاں سے آیا؟ کوئی بھی اپنے آپ کو جو لیڈر کہتا ہے کہاں سے آیا؟ آج مسائل کہاں ہیں؟ یا میں بھی کسی پوسٹ پہ آگے بیٹھتا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ اسی معاشرے سے آیا۔ خوب معاشرے کو یہ کردار کون دے رہا ہے؟ معاشرے کو یہ کردار وہ وطن دیتا ہے جس وطن میں یہ تربیت پاتا ہے۔ تو کیا وہ وطن، وہ گودیں پاک ہیں؟ کیا ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ ان سے نکلنے والا اور ان کا تربیت یافتہ وجود انسانیت کو بقا دے گا؟ کیا یہ سوچ کر آج کا جوان اپنے لیے اپنی لائف پارٹنر ڈھونڈتا ہے؟ یا وہ فیس بک پہ بھی، انسٹاگرام پہ ڈی پی دیکھی، پسند آ گئی، چلو بھائی آن لائن شادی ہو گئی، پھر آن لائن طلاق بھی ہو گئی۔ جتنی جلدی شادی اتنی جلدی طلاق۔ عزیزان محترم،